اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض ہو، گھریلو جھگڑے ہوں، اولاد کا مسئلہ ہو یا دل کو سکون نہ مل رہا ہو، چاہے مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو یہ عمل آپ کے لیے بہت خاص ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذکر نہ صرف آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی آپ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت ذکر شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں مگر کہیں سے حل نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظائف کیے ہوں گے، نوافل پڑھے ہوں گے، لیکن یہ عمل بھی ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ کلمات ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کلمہ وہاں 24 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ خاص بات ہے جو اس ذکر کو اور بھی بابرکت بناتی ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں، آپ کو اسکرین پر بھی شیئر کرتی ہوں اور پڑھ کر بھی سناتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں یکجا کر دی ہیں۔ جو شخص روزانہ اس کلمہ شریف کی تسبیح بلا ناغہ پڑھتا رہے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں سرخرو کرے گا، دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، دنیا میں عزت پائے گا، اور مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہو جائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو اولاد کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس عمل کو چند دن یا چند ہفتے جاری رکھیں۔ بلا ناغہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، ہر دعا اور ہر وظیفے کی سب سے بڑی شرط یقین ہے۔ آپ کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کی۔ اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی پابندی۔ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور اگر کوشش کریں کہ ماحول جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ پھر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اس آیت کو، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت جلدی نہ کریں بلکہ سکون، توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ ذکر مکمل کر لیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں، اپنی ہر حاجت مانگیں، چاہے وہ اولاد ہو، رزق ہو، سکون ہو یا کوئی بھی پریشانی۔ اگر ہو سکے تو سجدے میں جا کر بھی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل اور دماغ کو بھی حاضر رکھنا ضروری ہے۔ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں ان پر غور کریں، ان کا احساس کریں، تب ہی اس ذکر کی اصل تاثیر ظاہر ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔
یہ ذکر نہ صرف دنیا کی مشکلات کے لیے ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے اور مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔